یہ الیکشن ملک کو غلط راستے پر آگے نہ بڑھا دے۔ اب ایک طرف تو ہیں حقائق، ایک طرف ہیں خواہشات۔ تو خواہشات تو یقیناً کچھ اور ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ فی الحال اس الیکشن میں ہمارے پاس اس کے سوا ایک بار پھر کوئی چارہ نہیں ہے، اور بی جے پی اگر کامیاب ہوگی تو اپنے ووٹوں میں اضافے کی وجہ سے نہیں ہوگی، اپنے مخالف ووٹوں کے بکھراؤ کی وجہ سے ہوگی۔ بے روزگاری اتنی عام ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو جاب چلے گئے ہیں وہ یقیناً ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اس حکومت کو، اور یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو ملک کے مستقبل کی فکر سب سے زیادہ رہی ہے، آزادی سے پہلے بھی، آزادی کے بعد بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ میرے ساتھ ہے معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ اتر پردیش کا چناؤ بہت نزدیک آ گیا ہے، ہر طرح کی سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی بھی اس مرتبہ اتر پردیش کے چناؤ میں بہت زیادہ سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ مولانا سے بات چیت کریں گے کہ اتر پردیش کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہونا ممکن ہے، اور کس طرح کی پارٹیوں کو اقتدار میں آنا چاہیے، کس کے بارے میں لوگوں کا رجحان ہے، اور مسلمانوں کو اس چناؤ میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مسلم ووٹوں کو لینے کے لیے کئی ساری سیاسی پارٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف وہ پارٹی ہے جس کا کہنا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہیے، تو دوسری طرف کئی سارے گروپس ہیں جو مسلم ووٹوں کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ اس بیچ مولانا سے بات چیت کریں گے کہ مولانا کا نظریہ کیا ہے، مولانا کی سوچ کیا ہے، اور اتر پردیش کے مسلمانوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ اتر پردیش میں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور مسلمانوں کو کس جانب آنا چاہیے۔ ایک طرف اکھلیش ہے، اویسی صاحب ہیں، کانگریس، مایاوتی، اور پھر ایس ڈی پی آئی جس کا منچ بھی کل آپ نے شیئر کیا۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات ذرا سا الفاظ میں کچھ تصحیح کروں، میں چناؤ میں سرگرم نہیں ہوں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ اصل میں یو پی کا جو الیکشن ہے اس بار، خاص طور پر اب وہ صرف یو پی کا الیکشن نہیں ہے، وہ ملک کا مستقبل طے کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ کیا ملک سرمایہ فسطائیت کی طرف جائے گا، کارپوریٹ فیشزم کی طرف جائے گا، یا ملک دستوری راستے پر پھر سے واپس پلٹے گا، اور دستور کے جو پریمبل ہے جس میں سیکولرزم بھی ہے، ڈیموکریسی بھی ہے، سوشلزم بھی ہے، ایکولیٹی بھی ہے، جسٹس بھی ہے، اور فریٹرنیٹی بھی ہے، یعنی بھائی چارہ، تو کیا اس راستے پر یہ واپس آئے گا یا اسی سمت میں تیزی سے اور آگے بڑھے گا؟ یہ بات بڑی حد تک طے کرے گا یو پی کا الیکشن۔ تو ایک ملک کے خیرخواہ کی حیثیت سے اور ملک کے خاص طور پر کمزوروں اور اقلیتوں کے خیرخواہ کی حیثیت سے میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو فکر مند ہیں۔ میں اکیلا فکر مند ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، بہت سے لوگ ہیں جو اس کے لیے فکر مند ہیں کہ یہ الیکشن ملک کو غلط راستے پر آگے نہ بڑھا دے۔ اب ایک طرف تو ہیں حقائق، ایک طرف ہیں خواہشات۔ تو خواہشات تو یقیناً کچھ اور ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ فی الحال اس الیکشن میں ہمارے پاس اس کے سوا ایک بار پھر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کچھ ٹیکٹیکل ووٹنگ کریں اور اس کارپوریٹ فیشزم والی جو پارٹی ہے اس کو کمزور کریں، اقتدار میں آنے سے روکیں بھی اور مزید کمزور کریں۔ اس کے امکانات بہت ہیں۔ یہ ٹیکٹیکل ووٹنگ کیا ہے، ذرا اس کو تفصیل سے بتائیں۔ ٹیکٹیکل ووٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر پارٹی کو ووٹ نہ کریں، بلکہ آپ اگر کسی پارٹی کو چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئے تو ہر کانسٹیٹوئنسی میں ہر سیٹ پر اس پارٹی کو ووٹ دیا جائے جو اس پارٹی کو روکنے کی پوزیشن میں ہے، اور ووٹ بکھرنے سے بچایا جائے، ووٹ تقسیم ہونے سے بچایا جائے۔ دیکھیے اس وقت کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی کی مقبولیت کافی کم ہوئی ہے۔ یہ بات سب تجزیہ نگار جو پولیٹیکل انالائسس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی مان رہے ہیں،
اور بی جے پی اگر کامیاب ہوگی تو اپنے ووٹوں میں اضافے کی وجہ سے نہیں ہوگی، اپنے مخالف ووٹوں کے بکھراؤ کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے اس وقت ان کی اصل اسٹریٹجی ایسی نظر آتی ہے کہ جو ان کا مخالف ووٹ ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے۔ تو ٹیکٹیکل ووٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائڈ نہ ہونے پائے، یہی مطلب ہے اس کا۔ ہماری اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ڈیوائڈ نہ ہونے پائے۔ تو ٹیکٹیکل ووٹنگ کریں گے، الگ الگ پارٹیوں کے نمائندے جیتیں گے، ان کو ووٹ جائیں گے، تو ادھر تو بکھراؤ ہو جائے گا، پھر ادھر ایک جٹ رہیں گے تو سرکار بنانے میں ان کو مدد ملے گی اس سے۔ وہ یکجٹ رہیں گے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ اس وقت جن لوگوں نے ان کو ووٹ کیا تھا پچھلے الیکشنوں میں، ان میں سے بڑی تعداد ان سے بہت ناراض ہے۔ کسان 90% کسانوں نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ مزدوروں نے، جو مزدوروں کا قانون پاس ہوا ہے، افسوس یہ ہے کہ کسانوں والا جو قانون ہوا اس کو جو چرچا ہو گیا آندولن کی وجہ سے، لیکن مزدوروں کے بارے میں جو قانون پاس ہوا ہے اس پر کوئی بحث ہی ملک میں نہیں چھڑی۔ مزدوروں کے والا قانون بھی اتنا ہی ظالمانہ ہے جتنا کہ کسانوں والا۔ تو مزدور طبقے تک جو بات پہنچ رہی ہے تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت اپسیٹ ہیں۔ اسی طرح دوسری اقلیتیں بھی جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، کچھ لوگوں نے، وہ بھی بہت ناراض ہیں۔ بے روزگاری اتنی عام ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو جاب چلے گئے ہیں وہ یقیناً ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اس حکومت کو۔ تو اس لیے یہ بات میں ان کی تجزیہ نگاروں کی درست مانتا ہوں کہ بی جے پی کے مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ان پارٹیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آئیڈیل شکل تو یہ تھی کہ وہ پارٹیاں ایک الائنس بناتی۔ جب یہ بات سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کو پریشانی ہے، مزدوروں کو پریشانی ہے، بے روزگاروں کو، یعنی سرکار سے کوئی خوش نہیں ہے، اور جب کوئی خوش نہیں تو ہر کوئی چاہے گا یہ سرکار نہ آئے، پھر مسلمان کیوں اتنے بے چین ہیں بی جے پی نہ آئے؟ ہر طرف صرف مسلمانوں کے درمیان بے چینی دکھ رہی بی جے پی کی وجہ سے، دوسرے لوگوں میں وہ بے چینی نہیں دکھ رہی ہے۔ مسلمانوں کا مسئلہ کچھ مختلف بھی ہے دوسروں سے۔ مسلمانوں کی اپنی آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی اپنی مذہبی شناخت اور تشخص کا مسئلہ ہے، وہ زبردست خطرے میں ہے۔ اس لیے مسلمان فطری طور پر ان کو زیادہ فکر ہے، اور یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو ملک کے مستقبل کی فکر سب سے زیادہ رہی ہے، آزادی سے پہلے بھی، آزادی کے بعد بھی۔ تو یہ تو ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہے مسلمانوں کا، اس کی کوئی شکایت نہیں کی جانی چاہیے۔ نہیں، مسلمان کنفیوژن ہے کہ جائیں تو کدھر جائیں۔ سماجوادی نے پچھلی مرتبہ وعدہ کیا تھا ریزرویشن دینے کا، روزگار دینے کا، کئی سارے وعدے کچھ پورے نہیں کیے۔ ان کے دور میں مظفر نگر ہوا، انہوں نے سزا نہیں دی، اور ابھی کئی سارے معاملے ہوا۔ ابھی خود جب ایز اے پوزیشن بھی جو پارٹیاں رول ادا کر رہی ہے، مسلمانوں کے علاوہ پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ان پارٹیوں کے جو ٹاپ لیڈرز سے وہ جاتے ہیں، مسلمانوں پر کئی ہوتا ہے تو اپنے مائنورٹی مورچہ کے ذمہ دار کو بھیجتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی اشارہ کیا کہ آئیڈیل شکل تو کچھ اور ہے اور خواہشات ہماری کچھ اور ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہے میں ادھر لے جانا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے، یہ مختلف پارٹیوں کو ووٹ دینا ہمارے مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے، یہ تو ہم برابر تجربہ کرتے چلے آ رہے ہیں آزادی کے بعد، لیکن کاش کہ ہم نے بہت پہلے ایک تمام مظلوموں اور کمزوروں کو ساتھ لے کر ایک الگ سیاسی طاقت بنائی ہوتی جو بہت ضروری تھا اور آج بھی ہے۔ لیکن اب جب کہ اس کے لیے بہت زمینی کام کرنے کی ضرورت ہے، مدتوں گراؤنڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے، اگر اچانک ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان پارٹیوں میں سے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم فلاں پارٹی کو ووٹ دیں گے، تو بے شک ہماری جذبات کی تسکین ووٹ دے کر ہو جائے گی، لیکن نتیجہ الٹا نکلے گا۔ لیکن لوگ تب کوششیں کر رہے ہیں، اسد الدین اویسی صاحب لگاتار اس طرح کوشش کر رہے ہیں، خود ایس ڈی پی آئی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا اس کو یہ کوشش کر رہی ہے، اور اب مظفر نگر میں ان کی ایک ریلی ہوئی، بہت بڑی ریلی تھی، اور اب خود وہاں شریک تھے، یہ میسج بھی یہی دیا گیا۔ تو کیا یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی ہے؟ لوگوں میں اس کا اثر نہیں پڑ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس میں وقت چاہیے، یو پی بہت بڑا صوبہ ہے، تو یہ کوششیں قابل قدر ہیں، لیکن ان کو پورے نتیجہ برآمد کرنے کے لیے ابھی کافی ٹائم درکار ہے، تو ہمیں ٹائم گین کرنا بھی تو ضروری ہے۔
ورنہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بی جے پی ہی مزید طاقتور ہو گئی یو پی میں بھی اور سینٹر میں بھی تو کام کرنے کا موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے اس وقت ہم کو اصل کام کرنے کے لیے وقت چاہیے, اور وہ وقت اس طرح چاہیے کہ بھائی ان پارٹیوں کو ہم فی الحال اقتدار میں لے آئیں جو ہمیں کام کرنے کا موقع تو دیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹیاں ہماری پسندیدہ پارٹیاں ہیں, یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے, لیکن ہم جذباتی باتیں نہ کر کے بالکل ہی ریئلسٹک اپروچ کر کے بات کرنا چاہتے ہیں. اس لیے بالکل ہماری رائے ہے کہ جس سیٹ پر ہماری یہ پارٹیاں جن کے آپ نے مثلاً 2 کے نام لیے وہ واقعی وننگ پوزیشن میں ہوں تو یقینی طور پر ہم کو ان کو ترجیح دینی چاہیے. لیکن کتنی سیٹوں پر یہ صورتحال ہوگی وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں. باقیہ سیٹوں پر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کوشش کرنی چاہیے. یہ جو مغربی یو پی میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے راشٹریہ لوک دل, اور اس کا جو سماجوادی پارٹی سے گٹھ بندھن ہوا ہے, اس نے ایک اچھی ٹکر دی ہے بی جے پی کو. اور جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان فکر مند ہیں, بہت یقینی طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے مسلمان فکر مند ہیں اس سے زیادہ پریشان اور گھبرائے ہوئے خود بی جے پی کے لوگ ہیں. وہ کس بات کے لیے؟ اسی جلدی انہوں نے کسانوں سے سمجھوتا کیا. ایک اچانک وہ چیز جو 1 سال سے ٹل رہی تھی وہ اچانک کیسے طے ہو گئی, کیسے ان کے مطالبات زیادہ تر مان لیے گئے. اور بھی جس قدر ابھی اسکیمیں وہ چلا رہے ہیں, کتنا زبردست روزانہ افتتاح کر رہے ہیں, کسی نہ کسی افتتاح کر رہے ہیں, اربوں روپے کے اسکیمیں منظور کر رہے ہیں, خاص طور پر ان اسٹیٹس میں جہاں ان کو خطرہ لاحق ہے. تو پریشانی صرف ایک طرف نہیں ہے, پریشانی دوسری طرف بھی ہے. آپ بھی پریشان کر رہے ہیں ان کو. اللہ مجھے مزید توفیق دے. کل آپ جو ایس ڈی پی آئی کی ریلی تھی اس میں آپ نے کافی لمبی تقریر بھی کی, ایک میسج بھی دیا. ایس ڈی پی آئی کا کیا مقصد ہے اتر پردیش میں؟ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ایک پارٹی ہے یہاں کی پارٹی, پھر ایس ڈی پی آئی کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو وہ ایسے صاحب کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو حیدرآباد سے تلنگانہ سے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے. یہ کس نے پاسپورٹ لگایا ہے, ویزے کی شرطیں لگائی ہیں کہ فلاں پارٹی یہاں نہ آئے, فلاں پارٹی یہاں نہ آئے. نہیں, ایس ڈی پی آئی کے بارے میں جتنا کچھ میں جانتا ہوں ان کا اپنا ارادہ یہی ہے, وہ پالیسی اور سوچ یہی, ویژن یہی ہے کہ مسلمان اور دیگر پسماندہ, کمزور, مظلوم جتنے بھی سماجی اکائیاں ہیں وہ سب ایک ساتھ مل کر دستوری حقوق کے تحفظ کی اور جمہوریت کے بقا کے لیے کوشش کریں. الگ الگ جو سنگرش کرتے ہیں لوگ اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا. ایک اچھی شروعات ہے, یہ بھی ایک اچھی شروعات ہے. دوسرے اور حضرات جو سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی اچھی شروعات ہے. ہم کسی پارٹی کے نمائندے تو ہیں نہیں. تو آپ نے ایس ڈی پی آئی کا اسٹیج شیئر کیا, تو دوسری پارٹیوں کا اسٹیج بھی آپ شیئر کریں گے, ان پارٹیوں کے ساتھ بھی جائیں گے؟ جب کوئی بلائے گا تو پھر جواب دوں گا میں. ابھی تک تو مجھے کسی نے بلایا ہی نہیں. نہیں, آپ اکھلیش یادو سے ملے, اسد اویسی صاحب سے ملتے رہتے, اور کئی ساری پارٹیوں سے آپ کے ہیں تعلقات ہونا الگ بات ہے, دعوت دینا الگ بات ہے, اصرار کرنا الگ بات ہے. تعلقات میرے اٹل بہاری واجپئی سے بھی تھے. اگر وہ بلائیں گے تو جائیں گے؟ میں تو کبھی نہیں انکار کیا میں نے. بی جے پی اگر بلاتی ہے آپ کو؟ میں بات چیت کرنے کے لیے جاؤں گا, اسٹیج شیئر کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا. اتر پردیش میں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان کا ایک الائنس نہیں ہے, یا الائنس کے نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اکھلیش یادو سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, تو کیا اکھلیش یادو کا اعتماد ہے کہ بنگال کی طرح یہاں بھی جو لڑائی ہے وہ بی جے پی ورسز سماجوادی ہوگا اور بیچ سے ساری پارٹیاں غائب ہو جائیں گی؟ دیکھیے, میں تو یہ دیکھتا ہوں کسی کا نام لیے بغیر کہ جس کینڈیڈیٹ کی ضمانت بھی ضبط ہوتی ہے وہ نتیجہ نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے تک کہتا ہے کہ میں جیت رہا ہوں. تو یہ بڑی بڑی پارٹیاں اس نشے میں مبتلا نہ ہوں اس کی میں دعائی کر سکتا ہوں, تمنا ہی کر سکتا ہوں. یہ ان کو زمینی حقیقتیں یا تو معلوم نہیں ہوتی. درباری لوگ ان کو یہی اطلاع کرتے رہتے ہیں کہ ذل الہی یا آپ کا ستارہ چمک رہا ہے, اور یا پھر یہ کہ یہ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ الائنس کریں گے تو پوسٹ پول کریں گے, پری پول نہیں کریں گے. یہ بھی ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے.
اسدد اویسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ریلیوں میں بھیڑ آ رہی ہے، کچھ لوگ ان کے خلاف بھی ہے، لگاتار جو بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈرز ہیں کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے، بی جے پی کو جتانے کے کام کر رہے ہیں اور ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ بغیر کسی ثبوت کے ایسی باتیں کہہ دینا یہ تو شرافت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف تو بعد میں ہے، انسانیت اور شرافت کی بھی خلاف بات ہے۔ وہ بہت باصلاحیت ہمارے ساتھی اور دوست ہیں اسدالدین اویسی، اور انتہائی کانفیڈنٹ، ڈائنامک، ایجوکیٹڈ شخص ہے، اور مسلمانوں کی سیاسی قیادت کرنے کی جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ ان کے اندر سب ہیں۔ بس میری ایک خواہش یہ تھی کہ وہ تھوڑا مشاورتی مزاج بنا لیتے۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا یہ کہ وہ اگر ملک میں دو چار ہی اصحاب علم و فکر جن کی ان پہلوؤں پر نظر ہوتی ہے ان سے بھی ذرا مشاورت کر کے اعتماد میں ان کو لے لیتے، اور یہ الزامات جو ہیں ان کے خلاف جو باتیں ان کے پاس ہیں وہ ان کے سامنے پیش بھی کرتے تو یقیناً ان کو تقویت پہنچتی۔ بہرحال وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، بہتر ان کی رائے کچھ ہوگی۔ ہماری تو خواہش یہی تھی کہ وہ ذرا ملک میں چند منتخب شخصیتوں سے ایک کا اعتماد حاصل کرتے تو شاید وہ ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ 2-3 دن پہلے پی ایم او نے چیف الیکشن کمشنر کو اور 2 الیکشن کمشنر کو اپنے یہاں طلب کیا اور میٹنگ کی، ان سے بات چیت کی، اس پر ایک ہنگامہ بھی برپا ہے، کانگریس نے بھی اعتراض جتایا ہے۔ اب وہ کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یا چناؤ کو بھی بی جے پی متاثر کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے، اس حکومت نے جمہوریت کے تمام اداروں کو پولوٹ کیا ہے، متاثر کیا ہے، ان کی آزادی کو ختم کیا ہے۔ یہاں تک کہ جوڈیشری کے بارے میں سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، عدالت بھی گویا بہت زیادہ متاثر ہے، عدالت عالیہ متاثر ہے۔ کتنے ایسی گویا پٹیشنس ہیں جو ارجنٹ ہیئرنگ کے لائق ہیں لیکن ان کو نہیں سنا جا رہا ہے۔ تو جب عدالت کا یہ حال ہے تو پھر الیکشن کمیشن کہاں بچ سکتا ہے؟ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یقینی طور پر یہ بھارت کی جو جمہوریت کی روایات ہیں اس کے بالکل خلاف ہے۔ چاہے تو چناؤ کی بات چیت ہوئی، چناؤ سے ہٹ کر کے بھی کسانوں کا بل منظور ہو گیا، ان کے مطالبات سرکار نے مان لیا، اور جب یہ سب کچھ ہوا تو مسلم نوجوانوں میں پھر سے ایک بحث چھڑ گئی، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، کہ شاہین باغ پروٹیسٹ کیوں کامیاب نہیں ہوا، سی اور این آر سی کی مانگ کیوں سرکار نے منظور نہیں کی، کیا دوبارہ سے مسلمانوں کو سڑکوں پر آنا چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے سی کی واپسی کے لیے، یا بھی ٹھہرنا چاہیے؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے، پروٹیسٹ کرنا مسلمانوں کا دستوری حق ہے، مسلمانوں کا بھی، سبھی بھارت کے لوگوں کا حق ہے۔ اس حق کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی یہ رائے دے کہ بھئی ابھی آپ پروٹیسٹ 1 مہینے کے بعد شروع کرنا، 2 مہینے کے بعد شروع کرنا، ابھی الیکشن ہو جانے دو، اس کے بعد آپ پروٹیسٹ کرنا۔ یہ ایک رائے ہے جو بہت قابل غور ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہو وہ ہندو مسلم ماحول میں آ جائے، ہندو مسلم تناؤ کے ماحول میں، اور ووٹ ڈالتے وقت کسان کسان نہ رہے، ہندو بن جائے، مزدور مزدور نہ رہے، ہندو بن جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس طرح کا پولرائزیشن نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ پروٹیسٹ شروع کریں لوگ، لیکن کچھ دن کے بعد کریں، لیکن یقینی طور پر ہمارے مطالبے تو آج بھی پہلے کی طرح قائم ہیں۔ اور یہ کہنا کہ دیکھیے ان سے سمجھوتا ہو کر لیا، ہم سے نہیں کیا، یہ تو بالکل زمینی سچائی ہے کہ یہ حکومت کس مزاج کی ہے۔ تبلیغی جماعت پر سعودی عرب نے پابندی لگانے کی خبر آ رہی ہے، ادھر معاشر مدنی صاحب نے وضاحت دی کہ کوئی پابندی نہیں ہے، تبلیغی جماعت وہاں جا رہی ہے، سب جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہے ہندوستان میں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہلے سے پابندی تھی، اس کی تجدید ہوئی ہے۔ لوگوں میں ایک اور بے چینی ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا تبلیغی جماعت کے لیے۔ دیکھیے، میں نے خود پڑھا ہے وہ خط یا وہ حکم نامہ جو وہاں کے مذہبی امور کے وزیر نے جاری کیا ہے تمام مساجد کے ائمہ اور خطبہ کے نام۔ تو یہ بات کہنا کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے، یہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر بات ہے۔ اس آرڈر میں صاف
صاف ذکر ہے، تبلیغی جماعت کا بھی ہے، اور انڈیا سے اس کا تعلق، مولانا الیاس کا تذکرہ، یہ سب باتیں ہیں۔ تو سعودی حکومت جس راستے پر چل رہی ہے، اور یہ آج سے نہیں کافی عرصے سے، وہ صاف ظاہر ہے کہ اسلام کے خلاف ہے۔ کسی بھی ان کے کئی احکام میں کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، تو وہ ایک ایک کر کے قدم اٹھا رہے ہیں، اور یہ قدم بھی انہوں نے اس وقت اٹھایا، اس سے پہلے بھی ایک بار اٹھایا تھا، بعد میں تھوڑی ڈھیل ہو گئی تھی، لیکن اس طرح کے الفاظ پہلی بار استعمال کیے گئے کسی تحریری حکم نامے میں۔ تو مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہوا، سخت تکلیف تو یقیناً پہنچی، لیکن تعجب اس لیے نہیں ہوا کہ یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، سلسلہ بالکل پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اصل میں یہ عرب حکومتیں یا جو بھی حکومتیں ہیں، یہ بوقت ضرورت اسلام کا نام استعمال ضرور کرتی ہیں، لیکن اصل میں ان کا مسئلہ خاندانی موروثی سلطنت کا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے وہ ہمدرد ہوں، اسلام کے وہ خادم الداعی ہوں، یہ وہی وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو زیادہ واقف نہیں ہے عقائد سے۔ لیکن مجھے بالکل یہ بھی ایک یقین ہے، میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے چینل کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام تک مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، یعنی ارتداد کی ایک لہر چلے گی۔ میں حالات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بالکل وہی دور ہے، ایسا مجھ کو بالکل یقین ہے، ارتداد کی ایک لہر چلی ہے۔ ہمارے ملک میں اعداد و شمار جو دیے گئے ہیں، 6 لاکھ سے 8 لاکھ لڑکیاں تک مرتد ہو چکی ہیں اب تک۔ تو ارتداد کی ایک لہر ہے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو اور وہ تو مشہور مصرع ہے کہ کفر از کعبہ برخیزد، کجا ماند مسلمانی، اگر کعبے ہی سے کفر نکلے گا تو مسلمانی کہاں باقی رہے گی۔ یہ وہ دور ہے، لیکن اس دور علامہ کے شعر سچ ثابت ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو یہ شعری خیال بھی کسی کے ذہن میں نہ آتا۔ یہ آیا ہی اس لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو احادیث کی روشنی میں معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک بار ہو چکا ہے، حجر اسود چھین کر قرامطہ۔ آج کل خبر آ رہی ہے، میں نے تفصیل اس کی دیکھی نہیں ابھی، کہ حجر اسود کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اور لوگ گھر بیٹھے بیٹھے حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، میں شاید آپ کی نظر نہیں پڑی ہو، میں نے بھی تفصیل سے نہیں دیکھا، لیکن کچھ واٹس ایپ پہ کچھ چیزیں اس طرح کی وائرل ہو رہی ہے، میری نظر سے نہیں۔ اچھا، جو تبلیغی جماعت کا معاملہ ہے، سعودی عرب کی جو خبر ہے، اب ہندوستان میں اس کو لے کر کے تبلیغی جماعت اور دینی مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وشو ہندو پریشد نے مانگ بھی کر دی ہے کہ یہاں بھی تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی جائے۔ مجھے تو اس کا اندیشہ بہت پہلے سے تھا کہ یہ ایک نہ ایک دن ہوگا، یہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے۔ ہمیں اپریشیٹ یہ کرنا چاہیے کہ ان کے جو عزائم ہیں 100 سال پہلے سے وہ اس پر قائم ہیں، اور اب جب موقع ملا ہے تو ان عزائم کو نافذ کر رہے ہیں، اپنے ارادوں کو پورا کر رہے ہیں۔ میرا مزاج شکایت کرنے کا نہیں ہے، میرا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے کمیٹڈ لوگ ہیں اپنے مشن کے ساتھ۔ ہمیں اپنے مشن کے ساتھ کمیٹڈ رہنا چاہیے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ اس ملک کو سیکولر جمہوری روایات پر قائم رکھنا ہے، رہنا ہے، اور ہمیں اس کے لیے سب کچھ قربانیاں دینی چاہیے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اس ملک کی جمہوری اور سیکولر روایات کو برقرار رکھنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، حیدرآباد میں ایک شادی ہوئی، 16 کروڑ روپے ایک شادی میں خرچ ہوئے، 16 کروڑ۔ اور اس کے علاوہ مجھے ابھی 4-5 شادیوں کی اور بھی خبریں ملی ہیں۔ میں وقت بچانے کے لیے صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہی صاحب، سیٹھ صاحب، جن کے ہاں شادی میں 16 کروڑ خرچ ہوئے، ان کی مسجد کے امام کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، جو کسی دوسرے بیچارے گاؤں میں رہتی تھی۔ امام صاحب چھٹی لے کر اپنی بیوی کی مزاج پرسی اور علاج معالجے کے لیے گئے، وہاں طبیعت زیادہ خراب ہوئی، تو جتنی چھٹی ملی تھی اس کے بعد چند دن ان کو اور رکنا پڑ گیا۔ وہ جب واپس آئے تو انہی سیٹھ صاحب نے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے تھے،
اس امام کی تنخواہ میں سے 4,000 روپے کاٹ لیے. یہ ہے مسلم قوم. جب ہماری یہ کرتوت ہیں تو یہی ایسے ہی لوگ ہمارے اوپر مسلط کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اللہ کے سسٹم کو بھولے ہوئے ہیں؟ تمناؤں سے کام بالکل نہیں چلتا. آج مسلمان اپنے مال کا کتنا فیصد قومی ترقی میں خرچ کرتا ہے. بڑی مشکل سے 2.5% زکوٰۃ اگر نکال دی، 50 مرتبہ مدرسے کے سفیروں کو اپنے پاس بلا کر اور 100-200 روپے کی رسید کٹوانے کے لیے، تو سیٹھ صاحب سمجھتے ہیں کہ میں نے مال کے خرچ کا حق ادا کر دیا. اور ادھر دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے. مجھے معلوم ہے، خوب معلوم ہے. میں دبئی اور جدہ کے ان ہندو تاجروں کو جانتا ہوں، اور جن کے بارے میں مجھے وہاں پڑھتا تھا تب بھی مجھے معلومات تھی. اب جب جاتا ہوں تب بھی لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی 70% بھیجتا ہے، کوئی 50% بھیجتا ہے اپنی انکم کا یہاں اپنی آرگنائزیشنز کو. امریکہ میں جو ان کی فاؤنڈیشنز ہیں وہ پورا کا پورا فائننس کرتی ہیں یہاں کی اپنی ہندو تنظیموں کو. اور ہمارے مسلمان جو گلف میں ہیں یا دنیا کے اور ملکوں میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اور یہاں جو مسلمان ہیں جن کے پاس اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ تو صرف دوسروں کو ملامت کرنا اور اپنی قوم کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بالکل غلط، غیر اسلامی، غیر قرآنی، غیر نبوی طریقہ ہے. ایک آخری سوال. ان دنوں وسیم رضوی کو لے کر کے کافی بے چینی ہے، مایوسی بھی کہ اس کو جس طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا، وہ ہندو دھرم اختیار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ زمانہ آئے گا کہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا. یہ لیجیے ایک مثال سامنے آ گئی، اور پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. میں تو یہی تبصرہ کروں گا، اس شخص کا کردار کتنے سالوں سے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے خلاف، اہل بیت کے خلاف کس قدر حفوات وہ شخص برت رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی ہوا، ایک سزا ملی. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو جو جس مادے سے وہ بنا تھا وہیں چلا گیا. تو آپ مولانا سجاد نعمانی صاحب کو، مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کو سن رہے تھے. تمام مدعوں پر مولانا نے کھل کر بات چیت کی، خاص طور پر اتر پردیش کے چناؤ کے بارے میں کہ ٹیکٹیکل ووٹنگ امپورٹنٹ ہے، نہ یہ کہ کسی کو جتانا یا کسی کو ہرانا. اور دوسرے مدعوں پر بھی مولانا نے بات چیت کی. اس تمام ایشوز کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھے گا. کیمرہ مین محمد تمنا کے ساتھ شمس تبریز قاسمی، ملت ٹائم.